دوستو، کچھ مہینوں پہلے یہ خبر آئی تھی کہ سعودی عرب میں سنیما ہال کھولے جائیں گے۔ اس وقت دنیا بھر کے مسلمانوں کو بڑی ٹھیس پہنچی تھی، اور ابھی یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عرب کے ایک شہر ریاض میں شراب کی دکان کھولی جائے گی۔ دوستو، اس خبر پر ہم بعد میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ عرب میں شراب کا چلن یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں اور جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اس زمانے میں عربوں میں شراب عام تھی۔ گویا شراب ان کی گڈی میں پڑی ہوئی تھی۔ جس کے پاس جتنی زیادہ اور جتنی پرانی شراب ہوتی اس کو بڑی عزت والا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ تشریف لائے، تو آپ نے اسی عرب سے پوری دنیا میں اعلان کروایا کہ شراب حرام ہے، شراب یہ گندگی ہے، شراب یہ شیطانی عمل ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان ہوا تو آپ کو چاہنے والے، آپ کو ماننے والوں نے اسی وقت سے شراب کو چھوڑ دیا اور اپنی قیمتی سے قیمتی شرابوں کو مکہ کی گلیوں میں بہا دیا۔ لیکن دوستو، جیسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا جو مبارک دور تھا اور مبارک جو زمانہ تھا، اس سے زمانہ دور ہوتا گیا، ویسے ویسے عربوں میں شراب کا کسی حد تک چلن شروع تھا۔ 1991 تک عرب میں شراب بین تھی، لیکن اس پر اتنی سختی نہیں تھی۔ اس معاملے میں حکومت کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے نظر انداز لوگوں کو کیا جاتا تھا۔ لیکن 1951 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد سے 1952 میں سعودی حکومت نے سختی کے ساتھ پورے سعودی عرب میں شراب پر بین لگا دیا۔ وہ واقعہ یہ ہوا کہ سعودی عرب کا جو مشہور شہر ہے جدہ، وہاں برٹن کی طرف سے ایک سفیر تھا جو وہاں مقیم تھا۔ اس نے اپنے گھر ایک پارٹی کا انتظام کیا، اس میں بڑے بڑے لوگوں کو بلایا۔ اس میں شاہ عبدالعزیز کے بیٹے مصری بن عبدالعزیز، اس کو بھی دعوت دی گئی، اور اس پارٹی میں شراب کا انتظام کیا گیا تھا، شراب کا بندوبست کیا تھا، سب نے شراب پی۔ یہ مصری بن عبدالعزیز تھا جو 19 سال کا تھا، اس نے بھی شراب پی اور اتنی پی کہ اپنی حد پار کر دی۔ اور پھر اس نے آگے اتنی زیادہ شراب پینے کے بعد بھی ایک اور جام طلب کیا، لیکن جو برٹن سفیر تھا اس نے دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس نے بہت زیادہ پی لی تھی۔ اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس وقت اس نے کچھ کیا نہیں، وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر آیا تو اس وقت اس کے ہاتھ میں پستول تھی، تو چونکہ اس نے اس کو شراب کا جام نہیں دیا تھا، اس کے غصے میں اس نے اس سفیر پر فائرنگ کر دی، جس کی وجہ سے وہ مر گیا، اور اس پر مصری بن عبدالعزیز پر مرڈر کا اور قتل کا مقدمہ چلا اور جرم ثابت ہو گیا۔ لیکن چونکہ یہ شاہی خاندان کا فرد تھا، اس لیے اس کو قتل نہیں کیا گیا، پھانسی نہیں دی گئی، بلکہ اس کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ لیکن چونکہ انہی کی حکومت تھی تو کچھ سال کے بعد یہ جو سزا تھی اس سے بھی اس کو دور کر دیا گیا اور اس کو رہا کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 1951 میں پیش آیا۔ اس کے ٹھیک دوسرے سال 1952 میں سعودی حکومت نے سختی کے ساتھ شراب پر بین لگا دیا۔ ویسے تو پہلے بھی بین تھا، لیکن اتنی سختی نہیں تھی۔ لیکن اس واقعے کے بعد سختی کے ساتھ شراب کو پینے اور بیچنے اور خریدنے پر پورے سعودی عرب میں بین لگا دیا گیا۔ لیکن اس کے ٹھیک 71 سال کے بعد، یعنی ابھی یہ سعودی حکومت کی طرف سے خبر شائع ہو رہی ہے کہ سعودی عرب کا جو مشہور شہر ہے ریاض، اس میں شراب کا شاپ کھولا جائے گا، اور خبر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ عام سب کے لیے نہیں ہے، بلکہ خاص جو غیر مسلم ٹورسٹ وہاں آتے ہیں ان کے لیے کچھ شرطوں کے ساتھ اور کچھ پابندیوں کے ساتھ اس کی اجازت ہے۔ لیکن دوستو، جب کوئی برائی ہلکی پھلکی بھی شروع ہوتی ہے، آہستہ آہستہ آگے جا کے بڑھ جاتی ہے، تو یہ بڑی دکھ کی خبر ہے۔ اس سے پہلے سنیما ہال کھلنے کی جو خبریں آئی تھی، اس سے مسلمانوں کو بڑی ٹھیس پہنچی تھی۔
اس سے بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچی ہے، سب تشویش میں ہے۔ ہم بس یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کو صحیح سمجھ دے، اور اللہ تعالیٰ پورے سعودی عرب کی، خاص کر کے حرمین کی پوری اور پورے دنیا کے مسلمانوں کی ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔